ان کا تیسرا سوال ہے، حضور پوچھتے ہیں کہ 4 مکان ہیں جن میں 2 میں رہتے ہیں، ایک رینٹ پر ہے اور ایک ابھی ابھی بن کر تیار ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مکان کی جگہ ہے جہاں ابھی مکان بن رہا ہے، سونا 3.5 تولہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیے، مکان اگر رینٹ پہ یعنی کرائے پر دیا ہے، یا کسی مکان میں رہ رہے ہیں، یا رہنے کے لیے یا کرائے پر دینے کے لیے یا دکان وغیرہ چلانے کے لیے وہ مکان بنا رہے ہیں، تب تو اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مکان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو اس نیت سے خریدے کہ اس پہ نفع ہوگا، اسے بیچیں گے۔ جیسے لوگ بلڈنگوں میں فلیٹ بک کر لیتے ہیں، اور جب بلڈنگ تیار ہوتی ہے تو اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، تو اس نیت سے فلیٹ وہ بک کرتے ہیں کہ اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا، اس کو بیچیں گے، تو وہ اس کا حکم مال تجارت کا ہے۔ بقیہ اور مکان جو اپنے رہنے کے لیے ہو، یا کرائے پر دینے کے لیے ہو، یا اس میں دکان وغیرہ چلانے کے لیے یا گوڈاؤن بنانے کے لیے ہو، یا بند رکھا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو اس کو استعمال کریں گے، تو ایسے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب رہا سونا، تو اگر آپ کے پاس 3 تولہ یا 4 تولہ سونا ہے اور تھوڑی بھی چاندی ہے، تو پھر دونوں کی قیمت لگائیں گے تو چاندی کا نصاب جو ہے پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آج کل سونے کا بھاؤ چاندی کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ تو 1 تولہ بھی اگر سونا ہو اور 2 تولہ 3 تولہ چاندی ہو تو چاندی کا نصاب ہو جائے گا، کہ چاندی کا نصاب زیادہ سے زیادہ 25,000 سے 30,000 روپے میں ہو جاتا ہے، اور 1 تولہ سونا جو ہے وہ 30 یا 40,000 سے بھی اوپر کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کے پاس 3 تولہ سونا اور تھوڑی چاندی یا روپیے ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں، اور ان کی قیمت کا صحیح اندازہ لگا کر کے 40واں حصہ زکوٰۃ میں آپ نکالیں۔ اور مکان یا کسی چیز کا بھی جو کرایہ آتا ہے، وہ آمدنی جو سال کے اخیر میں آپ کے پاس بچی ہے، یہ نہیں کہ جتنی آمدنی سال بھر میں ہوئی، بلکہ خرچ کرنے کے بعد جو آمدنی بچی ہے، چونکہ آپ مالک نصاب ہیں، تو سال کے اخیر میں جو روپیہ آپ کے پاس محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی۔